اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم فرماؤ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس جبریل نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم فرماؤ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ابن سوریہ ایک یہودی تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ چونکہ قرآن جبریل علیہ السلام لاتے ہیں لہٰذا ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، اگر کوئی اور فرشتہ لاتا ہوتا تو مان لیتے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ اتری کہ رب نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، تو فرماؤ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے۔ جبریل تو وہ ہے جس نے تمہارے دل پر قرآن پاک اتارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ الفاظ قرآن کان پر اور اسرار قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر رب کی طرف سے اترے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم ان علینا بیانہ، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کسی کو قرآن کا علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا ہے۔ اور آگے رب نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے یہ قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، ہدایت اور بشارت دیتا ہے مسلمانوں کو، یعنی قرآن نیک اعمال کی ہدایت اور جنت کی خوشخبری صرف مسلمانوں کو دیتا ہے۔ ایمان کی ہدایت کی جب آئی تو تب سارے انسانوں کا ذکر کیا گیا، اور جب جنت کی نعمتوں کی خوشخبری کی باری آئی تو صرف مسلمانوں کا ذکر کیا گیا۔ تو ہے بھی بات اسی طرح ہی، جنت میں وہی جائے گا جو ایمان والا ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس، تو لہذا آیات میں تعارض نہیں ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جبریل حضرت میکائیل بلکہ سارے فرشتوں سے افضل ہیں، اسی لیے جبریل علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ پہلے ہوا، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام غذائے روح یعنی وحی لاتے ہیں۔ وحی جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ روح کی غذا ہے، تو جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے روح کو تازگی ملتی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام روح کی غذا یعنی وحی لاتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام غذائے جسم یعنی بارش لاتے ہیں، بارش سے زمین سے پھل سبزیاں دیگر کھانے پینے والی چیز نکلتی ہیں، تو وہ غذائے جسم لاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ سے استاد اور پیر کا درجہ زیادہ ہے، کہ جسم ماں اور باپ سے ملا ہے، اور علم جو ہوتا ہے ایمان جو ہے وہ استاد اور پیر سے ملتا ہے۔ تو اس لیے علم اور ایمان جو ہے یہ جسم سے افضل چیز ہے، اس لیے یہ علم اور
ایمان جو ہے یہ استاد اور پیر سے ملتا ہے، اس لیے ماں باپ سے ان کا درجہ جو ہے یہ زیادہ ہے۔ آگے رب نے فرمایا کہ میکائیل کا جو دشمن ہے، جبرائیل کا جو فرشتوں کا جو رسولوں کا دشمن ہے، اللہ اس کا دشمن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خدا کے پیاروں سے عداوت اور دشمنی خدا سے عداوت و دشمنی ہے، اور خدا کے پیاروں سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے محبوب فرما دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہاری پیروی کر لیں، میں تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب محبت اگر انہوں نے میرے سے کرنی ہے تو ان پر لازم ہے کہ آپ کی اتباع کریں۔ جب آپ کی اتباع اور پیروی فرما برداری کریں گے تو میں رب ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ محبوب کے خدام یعنی خادم جو ہیں وہ بھی پیارے ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تمام انبیاء کے خادم ہیں، اس لیے خدا کو اتنے پیارے ہیں کہ ان کا دشمن اللہ نے اپنا دشمن فرمایا ہے، کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتے سے عداوت سارے فرشتوں سے عداوت ہے، اور یہی حال انبیاء اور اولیاء کرام سے عداوت رکھنے کا ہے، کہ اگر کسی ایک نبی سے عداوت ہے تو سمجھو سب نبیوں سے عداوت ہے، کسی ایک ولی سے عداوت ہے تو سمجھو سب ولیوں سے عداوت ہے۔